السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو ہماری ہوگی معروضی سوالات پر مشتمل ہوگی اور یہ ہماری BPSC کے لیے ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نیٹ JRF کا ایگزامس دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہیلپ فل رہے گی۔ TGT کے لیے ہے یہ اور PGT کے لیے، بہار پبلک سروس کمیشن جو ایگزامس ہونے والے ہیں، تو یہ ہوگی آپ کی 9 سے 12 تک کی کلاسوں کے لیے یہ ویڈیو ہوگی۔ ان کے لیے کلاس ہوگی، پرائمری لیول والے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سوالات، اور ہمارے سوالات ہوگے پورے 100 انشاءاللہ سوالات ہوگے۔ 100 سوالات پر مشتمل یہ ویڈیو ہوگی۔ 1 لائنر یہ ہوگی، 1 لائنر سوالات ہوگے، یعنی ساتھ میں آپ کو جواب بھی بتا دیا جائے گا۔ تو اس لاسٹ تک بنے رہے، آپ کے ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے کافی ہیلپ فل رہے گی۔ تو پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ تو پہلا سوال ہے یہاں پہ، اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے ولی دکنی کو۔ اس کے بعد ہے مرزا نوشہ کس کا لقب ہے؟ تو یہ ہے مرزا غالب کا لقب ہے۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ تو یہ ہے باغ و بہار، جو میرامن کی ہے۔ کس کی ہے؟ میرامن کی کتاب ہے۔ اس کے بعد 14 کوشچنس ہے، اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، اور یہ کس کی ہے؟ نظامی کی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس میں قدم راؤ راجا ہے اور پدم راؤ کیا ہے؟ وزیر ہے۔ اس کے کوشچنس ہے، قلی قطب شاہ کا درباری شاعر کون تھا؟ تو قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا ملا وجدی، اور اس کی کتاب کا نام ہے سبرس، یہ بھی یاد رکھیں، سبرس ہے۔ مکر شاعرانہ کس شاعر کے کلام کی خصوصیات ہے؟ تو مکر شاعرانہ یہ ہے مومن خاں مومن کی کلام کی خصوصیات ہے۔ اب سبرس کا سنِ تصنیف کیا ہے؟ تو 1045 ہجری ہے، اور یہ کس کی ہے؟ تو یہ ملا وجدی کی تصنیف ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ 8واں کوشچن ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے محمد قلی قطب شاہ۔ 9واں کوشچن ہے، اس میں فورٹ ولیم کالج کا قیام کس سن میں عمل میں آیا؟ تو یہ 1800 میں، جولائی 1800 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد آگے ہے 10واں کوشچن ہے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے؟ یہ تو قول ہے، تو بتانا ہے کہ یہ قول کس کا ہے؟ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، تو یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اب نظم ایک لڑکا کس شاعر کی ہے؟ تو اختر الایمان کی نظم ہے یہ، اور ان کے یاد مجموعے میں یہ شامل ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ تو یہ ذوق کو ملا، یہ بہادر شاہ ظفر کے درباری شاعر ہے ذوق، اور ان کا تعلق دربار سے تھا۔ یہاں پہ پریم چند کا آخری ناول کون سا ہے؟ تو پریم چند کا آخری ناول ہے گودان، اور پہلا ناول ہے ان کا اسرار معدہ نام سے ان کا دیوا ہے۔ 14واں کوشچن ہے، مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا تھا؟ اسرار حسین ان کا نام ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ ہے محمد حسین آزاد کا قول ہے، اور ان کی کتاب آب حیات میں یہ درج ہے، یہ بھی یاد رکھیں، آب حیات بھی محمد حسین آزاد کی ہی کتاب ہے۔ تقسیم ہند سے متعلق مشہور ناول کون سا ہے؟ تو تقسیم ہند سے متعلق ناول کا نام ہے آنگن ہے، اور یہ کس کا ہے؟ ختیجہ مستور کا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد یعنی مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ 17واں کوشچن، تو مد جزر اسلام یہ کیا ہے؟ مسدس حالی کا دوسرا نام ہے، اور یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ تو یہ کتاب لکھی تھی الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔
اور اسی کتاب کے تعلق سے سر سید احمد خان کا قول ہے کہ خدا مجھ سے پوچھے کہ تو کیا لایا ہے تو میں کہوں نے حالی سے مسدس لکھوائی۔ اس طرح کا کچھ سر سید احمد خان کا قول بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے آپ۔ 18واں کوشچن سے یہاں پہ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن میں ہوا؟ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا ہوا تھا دسمبر 1870 میں۔ اور یہ رسالہ کس کا ہے؟ تہذیب الاخلاق رسالہ کس کا ہے؟ تو یہ سر سید احمد خان کا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہے شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مدلل ہونا، یہاں پہ مدلل مداحی کہا ہے؟ حیات جاوید اس کا آنسر ہوگا۔ اور حیات جاوید کس کی ہے؟ یہ سر سے حالی کی ہی ہے، اور کس پر لکھی گئی ہے؟ یہ لکھی تھی سر سید احمد خان پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ شعر العجم کا موضوع کیا ہے بتانا ہے۔ 20واں کوشچن تو فارسی شاعری ہے شعر العجم کا موضوع، اور شعر العجم یہ کس کی ہے؟ شبلی نعمانی کی ہے، یہ بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ۔ خطبات حمیدیہ کا مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے سر سید احمد خان۔ 22واں کوشچن سویرے کا مصنف کون ہے؟ تو مخدوم محی الدین ہے اس کے مصنف۔ 23واں کوشچن ہے اردو میں جدید تنقید کا آغاز کس کتاب سے ہوتا ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری۔ اب مقدمہ شعر و شاعری کس کی ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، اور اسی کتاب سے اردو میں تنقید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد 24واں کوشچن ہے کس ڈرامے نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ تو آقا حشر کشمیری کو کہا جاتا ہے۔ 25واں کوشچن ہے سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی ہے؟ تو یہ سیرت النبی سب سے پہلے یہ کس کی کتاب ہے؟ شبلی نعمانی کی کتاب ہے، اور اس کی تکمیل کی ہے سید سلیمان ندوی نے۔ یہ شبلی نعمانی کی کیا ہے؟ شاگرد ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ زندان نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو زندان نامہ یہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ نواب مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے؟ تو تصدق حسین نام ہے ان کا۔ تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالنے والے ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ اب یہ تقابلی تنقید کی بنیاد رکھنے والوں میں ہے شبلی نعمانی کا شمار، لیکن ان کی کون سی کتاب سے شمار ہوتا ہے تقابلی تنقید کا؟ تو یہ ہے موازنۂ انیس و دبیر سے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد 29واں کوشچن ہے مخفف و مسجع عبارت کا نمونہ کس کتاب میں ملتا ہے؟ تو یہ ہے فسانہ عجائب میں ملتا ہے۔ فسانہ عجائب کس کی کتاب ہے؟ یہ تو رجب علی بیگ سرور کی کتاب ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے 18 بار انہوں نے کیا ہے اس کتاب میں ترمیم کی ہے۔ آنکھ کا دریا ناول میں کس ٹیکنیک کا استعمال ہوا ہے یہ بتانا ہے۔ تو اس میں ہوا تھا شعور کی رو ٹیکنیک کا استعمال ہوا ہے۔ آنکھ کا دریا کس کا ہے؟ تو یہ ہے قرۃ العین حیدر کا، یہ بھی یاد رکھیں۔ خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ تو خدائے سخن کہا جاتا ہے میر تقی میر کو، اور نا خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ سیماب اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد 32واں کوشچن ہے یہاں غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے یا صنف سخن ہے، اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا ہے۔ شوکت علی خان یہ کس کا پورا نام ہے؟ تو یہ ہے پانی کا اصل نام ہے۔ یادگار غالب کا مصنف کون ہے؟ 34واں کوشچن ہے یادگار غالب کا مصنف کون ہے؟ تو الطاف حسین حالی کی کتاب ہے یادگار غالب، جو غالب پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ 35واں کوشچن ہے یادوں کی بارات کس کی خود نوشت ہے؟ تو یہ جوش کی خود نوشت ہے یادوں کی بارات۔
اس کے بعد حوری کا کردار کس نے پیش کیا؟ تو یہ ہے پریم چند نے۔ کون سے ناول میں ہے ان کے؟ تو گودان میں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، گودان ناول میں ہے حوری کا کردار۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوا ہے چاندنی بیگم کس کا ناول ہے؟ تو چاندنی بیگم یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ 38واں کوشچن ہے قدم راؤ کس نے لکھی؟ تو یہ نظامی نے لکھی، جس میں ہے قدم راؤ راجا ہے، قدم راؤ کیا ہے؟ وزیر ہے۔ گردش رنگ چمن کس کی تخلیق ہے؟ تو گردش رنگ چمن یہ کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر کی ہے۔ 40واں کوشچن ہے اس میں میر تقی میر کی مشہور مثنوی کون سی ہے؟ تو دریائے عشق ان کی کیا ہے؟ میر تقی میر کی مثنوی ہے۔ سخن ہائے گفتنی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 42واں کوشچن ہے گنج ہائے گرا مایا کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے۔ اسی طرح اداس نسلیں 43واں کوشچن ہے اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ تو اداس نسلیں ناول ہے عبداللہ حسین کا۔ 44واں کوشچن ہے خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ تو خدا کی بستی یہ شوکت صدیقی کا ناول ہے، اور یہ راجہ نوشا اور ایک ہے لڑکا، ان کے گرد یہ کیا ہے؟ پوری کہانی گھومتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے 45واں کوشچن تیری لکیر کس کا ناول ہے؟ تو تیری لکیر یہ ناول ہے عصمت چغتائی کا۔ 46واں کوشچن ہے 2 گز زمین کس کی تصنیف ہے؟ تو 2 گز زمین یہ ہے عبداللہ صمد کی تصنیف ہے۔ 47 کوشچن ہے گریز کس کا ناول ہے؟ تو گریز یہ ناول ہے عزیز احمد کا، اور گریز کا تعلق کیا ہے؟ قصیدے سے بھی ہے، یہ بھی یاد رکھے، قصیدے کا جزو بھی ہے یہ۔ قرآن مجید کا اردو ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو شاہ رفیع الدین نے کیا تھا قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ۔ یہاں پہ ذکر میر کیا ہے؟ ذکر میر کیا ہے؟ یہ میر کی سواں عمری ہے ذکر میر۔ اس کے بعد ہے 51واں سوال ہے سعادت حسن منٹو کے کس افسانے پر مقدمہ چلا؟ تو سعادت حسن منٹو کے افسانے بھی مجموعہ ہے یہ ٹھنڈا گوشت، اس پر کیا ہے؟ مقدمہ چلا۔ اس کے بعد ہے 52واں کوشچن ہے پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ تو پریم چند کا اصل نام ہے منشی دھنپت رائے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اردو نثر کا اولین غیر مذہبی ادبی کارنامہ کون سا ہے؟ تو یہ ملا وجدی کی کیا ہے؟ سبرس ہے۔ دل، حسن، عشق، اس طرح کے اس میں کیا ہے؟ کردار دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 54واں کوشچن ہے انشاء اللہ خان انشا کی کتاب دریائے لطافت کا تعلق کس سے ہے؟ تو دریائے لطافت کا تعلق ہے یہ زبان و قواعد سے ہے۔ شعر الہند کس کی تصنیف ہے؟ تو عبدالسلام ندوی کی تصنیف ہے۔ اسی شیشوں کا مسیحا کس کی نظم ہے؟ تو یہ ہے نظم فیض احمد فیض کی۔ گوتم نیلم کس ناول کا کردار ہے؟ تو گوتم نیلم یہ ہے آنکھ کا دریا کا کردار ہے۔ آنکھ کا دریا یہ کس کا ناول ہے؟ تو یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ اس کے بعد غالب شکن کسے کہا جاتا ہے؟ غالب شکن کہا جاتا ہے یگانہ چنگیزی کو۔ آگے ہے دارالترجمہ کہاں قائم ہوا؟ تو یہ قائم ہوا تھا جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں۔ عود ہندی کیا ہے؟ تو یہ غالب کی کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے عود ہندی۔ اور اردو معلیٰ دوسرا بھی یاد رکھے، اردو معلیٰ یہ بھی انہی کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ شاعر فردا کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کسے؟ غالب کو۔ اس کے بعد ہے حضرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ تو
تو حسرت موہانی کا اصل نام ہے سید فضل الحسن، ان کا اصل نام ہے حسرت موہانی کا۔ اب دہلی کی عمارتوں اور وہاں کی تاریخ سر سید کی کس کتاب میں ملتی ہیں؟ تو یہ کوشچنس تھا۔ تو یہ آثار السنادید یہ کس کی ہے؟ تو سر سید احمد خاں کی کتاب ہے۔ اب 10 تنبو کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ رسالہ ہے، غالب نے لکھا ہوا روزنامہ ہے، روزنامچہ ہے، جس میں کیا ہے 1857 کے حالات درج ہے۔ اس کے بعد ہے اسباب بغاوت ہند، سر سید نے کب لکھی؟ تو یہ اسباب بغاوت ہند یہ بھی کیا ہے؟ سر سید احمد خان کی کتاب ہے۔ کب لکھی؟ تو یہ 1858 میں لکھی ہے۔ 10 تنبو دیکھیں ہم نے روزنامہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہے ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام ہے محی الدین احمد۔ پریم چند کا ابتدائی یا قلمی تخلص کیا تھا؟ تو پہلے ابتدا میں پریم چند کیا ہے؟ نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے، بعد میں یہ کیا ہے؟ پریم چند کے نام سے لکھنے لگے۔ ولی کا پورا نام کیا ہے؟ تو ولی کا پورا نام ہے ولی محمد۔ غالب کا پہلا تخلص کیا ہے؟ تو دیکھیں غالب نے 2 تخلص استعمال کیے تھے، اسد اور غالب۔ تو ایسا کون سا شاعر ہے جس نے 2 تخلص استعمال کیے ہیں؟ تو وہ ہو گیا غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ بھی یاد رکھیں۔ آتش کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو آتش کے استاد کا نام ہے مصفی۔ آتش کے مشہور شاگرد کا نام کیا تھا؟ تو یہ ہے پنڈت دیا شنکر نسیم، اور ان کی مثنوی ہے گلزار نسیم، یہ بھی یاد رکھیں، بہت اہم ہے یہ گلزار نسیم مثنوی۔ انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ تو پہلے کیا یہ ان کا ابتدائی تخلص یہ حزی تھا، بعد میں انہوں نے کیا ہے انیس کر لیا، یہ بھی یاد رکھیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع ہے مشترکہ تہذیب، اور نذیر اکبر آبادی کیا ہے؟ عوامی شاعر ہے۔ بنجارہ نامہ، مفلسی، روٹیاں ان کی کیا ہے؟ اہم نظمیں ہیں۔ مقامی الفاظ انہوں نے اپنی شاعری میں کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ فلسفہ کلام غالب کا مصنف کون ہے؟ تو فلسفہ کلام غالب کے مصنف ہے یہ عبدالرحمن بجنوری ہے۔ یاد کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ یاد اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے۔ اس نظم کو کیا کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں؟ تو 6 مصرعوں والی نظم کو کہا جاتا ہے مصمص، یعنی 5 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور رباعی یہ 4 مصرعوں پر ہوتی ہے، رباع بھی بولیں گے، اور مثلث یہ ہوتی ہے 3 مصرعوں پر مشتمل۔ افکار غالب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو خلیفہ عبدالکلیم۔ صلیب میرے دری کی نثری تصنیف ہے، تو یہ فیض احمد فیض کی ہے۔ حقوق و فرائض، تو حقوق و فرائض یہ کیا ہے؟ ناول ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ یہ ناول کس کا ہے؟ یہ ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا۔ اس کے بعد سر سید اور اردو لٹریچر، یہ مضمون ہے سر سید اور اردو لٹریچر، تو یہ کس کا ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کا مضمون ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں گلشن ہند کس کی تصنیف ہے؟ تو گلشن ہند ہے مرزا علی لطف کی۔ اس کے بعد ہے ارسطو سے ایلیٹ تک کس کی تصنیف ہے؟ تو ارسطو سے ایلیٹ تک یہ جمیل جالبی کی کتاب ہے۔ غالب کی وہ کتاب جس پر بہت لے دے ہوئی ہیں، تو یہ خط برہان ہے۔ غالب کی وہ کتاب جس پر بہت لے دے ہوئی ہے، تو وہ ہے خط برہان۔ اقبال کے کس مجموعے کو گل سر سید کہا جاتا ہے؟ تو بال جبریل کو کہا جاتا ہے۔ جرات کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھیں اصل نام سے بھی کوشچنس بنتے ہیں۔ تو جرات کا اصل نام ہے قلندر بخش۔ اس کے بعد ہے پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط ہو گیا تھا؟ تو پریم چند کا جو افسانوی مجموعہ ضبط ہوا تھا وہ ہے سوز وطن۔
अखबार अवध पंच के एडिटर कौन है? तो सज्जाद हुसैन है इसके एडिटर। 90वां क्वेश्चन है, मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? तो राशिदुल खैरी को कहा जाता है मुसव्विर गम। इसके बाद है, लैला के खतूत किसका नावल है? तो लैला के खतूत ये नावल है काजी अब्दुल गफ्फार का नावल है। लैला के खतूत क्या है? ये नावल है, खत का मजमूआ नहीं, ये भी याद रखें। दस्तंबू किसका रिसाला है? तो ये गालिब का रिसाला है, रोज़नामचा बोल सकते इसे। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो उर्दू ये है तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। मसनवी सहरुल बयान का दूसरा नाम क्या है? तो मसनवी सहरुल बयान का दूसरा नाम है बद्रे मुनीर। और मसनवी सहरुल बयान ये किसकी है? तो ये मीर हसन की मसनवी है, ये भी याद रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।